الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم ناظرین کرام، ہم سب الحمدللہ رمضان المبارک کی رحمتوں، نعمتوں اور برکتوں سے مستفید ہو رہے ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کی سب سے اہم عبادت روزہ ہے، اور روزے کا مقصد ہے تقوی، اور تقوی نام ہے گناہوں سے بچنا اور سنتوں پر عمل کرنا۔ دو چیزوں کا نام تقوی ہے، ایک ہے گناہوں سے بچنا اور دوسرے ہیں سنتوں پر عمل کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے مومن بندے پر روزے فرض کیے تاکہ اس کے اندر تقوی آئے، اور تقوی نام ہے چونکہ گناہوں سے بچنے کا، تو آسان الفاظ میں گناہوں سے بچنے کی صلاحیت اور قابلیت اور استعداد بندے کے اندر پیدا ہو جائے، اس کے لیے روزہ رکھوایا جا رہا ہے، اور وہ بھی 30 دن تک روزانہ 12 سے 13 گھنٹے تک بندہ مومن بھوکا رہ رہا ہے، صبح سے لے کر شام تک، سحری سے لے کر افطاری تک۔ اور کیوں؟ تاکہ تقوی آ جائے، تاکہ گناہوں سے بچنے کی صلاحیت اور قابلیت بندے کے اندر آ جائے۔ تو آج ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ صغیرہ اور کبیرہ گناہ کی تعریف اور اس پر وعیدیں جو بیان کی گئی ہیں، اور اس سے بچنے کی تدبیریں۔ گناہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو، پھر اس کی دو قسمیں ہو جاتی ہیں، صغیرہ گناہ یعنی چھوٹا گناہ، کبیرہ گناہ یعنی بڑا گناہ۔ بڑا گناہ کسے کہتے ہیں، چھوٹا گناہ کسے کہتے ہیں؟ سب سے زیادہ جامع تعریف جو قرآن و حدیث، جو سلف صالحین اور تابعین سے اس کی بیان کی جاتی ہیں، وہ یہ ہیں کہ کبیرہ گناہ وہ گناہ ہیں جس پر قرآن یا حدیث میں جہنم کی وعید بیان کی گئی ہو۔ جس گناہ کے کرنے پر قرآن یا حدیث میں جہنم کی وعید بیان کی گئی ہو، وہ کبیرہ گناہ ہیں، اور جس گناہ پر قرآن یا حدیث میں جہنم کی وعید نہ بیان کی گئی ہو بلکہ ممانعت وارد ہوئی ہو کہ یہ کام نہ کرو، صرف اتنا کہا گیا ہو، تو ایسے گناہ کو صغیرہ گناہ کہتے ہیں۔ یاد رکھیے، صغیرہ گناہ بار بار کرنے سے وہ بھی کبیرہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح بہت سے صغیرہ گناہ میں اگر انسان مبتلا ہو تو ایسا آدمی فاسق کہلاتا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ صغیرہ گناہ ہے یعنی چھوٹا گناہ ہے تو کر سکتے ہیں، بڑا گناہ ہے تو نہیں کر سکتے، یہ مطلب ہرگز نہیں۔ جس طرح چھوٹا سانپ بھی نقصان دہ ہیں، چھوٹا بچھو بھی نقصان دہ ہیں، بالکل اسی طرح چھوٹا گناہ بھی نقصان دہ ہیں۔ اب ہم نے صغیرہ گناہ اور کبیرہ گناہ کی تعریف سمجھ لی، اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ چونکہ کبیرہ گناہوں کی ایک لمبی فہرست ہے،
اس کو یہاں پر مکمل بیان نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن چند اہم گناہ کی طرف ہم ضرور متوجہ کریں گے جن میں سماج میں عموم پایا جاتا ہے، یعنی کثرت سے لوگ ان گناہوں کے اندر مبتلا ہیں۔ ان گناہوں میں پہلا گناہ ہے غیبت، پیٹھ پیچھے برائی بیان کرنا۔ یاد رکھیے، پیٹھ پیچھے برائی بیان کریں گے تو آپ غیبت کرنے والے کہلائیں گے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کوئی کسی کی غیبت نہ کریں۔ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت نمام، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو اب کرنا کیا ہے کہ جس شخص کے اندر برائی دکھے اس کی پیٹھ پیچھے برائی نہ بیان کی جائے، بلکہ حکمت کے ساتھ اس کے منہ پر اس کو سمجھایا جائے، آداب کی رعایت رکھتے ہوئے۔ آپ ایسا کریں گے تو آپ نہی عن المنکر کرنے والے کہلائیں گے، جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ برائی سے روکو، برائی سے روکو، تو یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو ہم برائی سے روکیں گے، اور جو شخص برائی میں مبتلا ہو اس کو اس کے منہ پر کہیں گے تاکہ اس کے لیے بچنا آسان ہو جائے۔ دوسرا گناہ جس میں اکثر لوگ مبتلا ہے کہ وہ چلتے پھرتے ادھر ادھر دیکھتے ہیں، یہاں تک کہ لوگوں کے گھروں میں نگاہیں پڑ جاتی ہیں ان کی۔ یاد رکھیے، گھروں میں جھانکنا بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے بلا اجازت کسی مکان کا پردہ کھولا اور اس کے اندر نگاہ ڈالی تو اس نے ایسے کام کا ارتکاب کیا جو اس کے لیے حلال نہیں تھا۔ آپ بغیر اجازت گھر میں داخل بھی نہیں ہو سکتے، یہاں تک کہ نگاہ بھی نہیں ڈال سکتے۔ ایک تیسرا گناہ جس کے اندر بہت سے لوگ مبتلا ہیں وہ ہے گالی دینا۔ یاد رکھیے یہ کبیرہ گناہ ہے۔ سباب المسلم فسوق، النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کو گالی دینا فسق ہے، بڑا گناہ ہے۔ ایک چوتھا گناہ جس میں بہت سے لوگ مبتلا ہیں وہ ہے علماء اور اولیاء اللہ کی بے ادبی۔ حدیث میں بتایا گیا ہے کہ 3 قسم کے لوگ، ان کی بے ادبی صرف منافق شخص ہی کر سکتا ہے، کوئی مومن بندہ ان 3 قسم کے لوگوں کی بے ادبی نہیں کر سکتا۔ ان میں سے ایک ہے ضعیف مسلمان، دوسرا ہے عالم دین، اور تیسرے انصاف کرنے والا بادشاہ۔ ان تینوں کی عزت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اگر کوئی شخص ان تینوں کی توہین کرتا ہے، کسی طرح کی بے ادبی کرتا ہے، تو حدیث میں کہا گیا کہ ان تینوں کی بے ادبی صرف منافق ہی کر سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، وہ شخص کامل مسلمان نہیں ہے جو چھوٹوں پر شفقت نہ کریں، بڑوں کا ادب نہ کریں، علماء دین کی قدر نہ کریں۔ اور یہاں تک کہ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو شخص میرے کسی ولی کو تکلیف پہنچائے گا میری طرف سے اس کے لیے اعلان جنگ ہے، اعلان جنگ کیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی کسی اللہ کے نیک بندے کو ستائے۔ تو اس لیے ہم علماء کی بے ادبی سے بچیں، علماء کا ادب کریں، ان کو محبت بری نگاہوں سے دیکھیں، ان کی خدمت کریں۔ ایک 5واں گناہ جس میں اکثر لوگ مبتلا ہیں وہ ہیں ٹخنوں سے نیچے پاجامہ لٹکانا۔ یاد رکھیے یہ بڑا گناہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار، پینٹ یا پاجامے کا جو حصہ ٹخنوں کے نیچے رہے گا وہ جہنم میں جلے گا۔ ایک 6واں گناہ جس میں بہت سے لوگ مبتلا ہیں وہ ہیں بلا ضرورت سطر کا کھولنا۔ مرد کا سطر ناف کے نیچے سے گھٹنے کے نیچے تک ہے، یہ ہر حال میں چھپا رہے گا۔ اس میں بہت سے لوگ مبتلا ہیں کہ فیشن کے نام پر اور اسکول یونیفارم کے نام پر اور اسپورٹ کے نام پر جو بےہودگی اور عریانیت اور ننگا پن پھیلایا جا رہا ہے یہ بالکل بھی جائز نہیں، یہ گناہ کا کام ہے۔ مرد کا سطر ناف کے نیچے سے تو گھٹنے تک
چھپا ہی رہنا چاہیے، اس سے اوپر جو چڈا پہنتے ہیں جس سے سطر کھل جاتا ہے، نظر آتا ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ سنیے حدیث اس تعلق سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے سطر کو چھپاؤ مگر اپنی زوجہ یا کنیز سے۔ بعض صحابہ نے عرض کیا کہ اگر کوئی شخص خالی مکان میں تنہا ہو، یعنی اکیلے ہو مکان میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے زیادہ مستحق ہے کہ ان سے حیا کی جائے، ان سے حیا کی جائے۔ اس لیے سطر کا چھپا ہونا بہت ضروری ہے۔ ایک ساتواں گناہ جس میں بہت سے لوگ مبتلا ہیں وہ یہ کہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچنے کا اہتمام نہیں کرتے ہیں۔ اس تعلق سے ایک واقعہ سنیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر 2 قبروں پر سے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور ان کو عذاب کسی ایسے گناہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے کہ جس سے یہ بچ نہیں سکتے تھے، بلکہ ایسے گناہ کی وجہ سے ہو رہا ہے جس سے یہ آسانی کے ساتھ بچ سکتے تھے، اور وہ گناہ یہ تھا، اما احدہما فکان یمشی بالنمیمہ، ایک شخص ان میں کا چغل خور تھا، اور دوسرا شخص فکان لا یستنزہ من البول، دوسرا شخص پیشاب کے چھینٹوں سے بچنے کا اہتمام نہیں کرتا تھا۔ پیشاب کرتے وقت اس کے چھینٹے اس کے کپڑوں پر آ جاتے تھے، تو یاد رکھیے اس سے کپڑے ناپاک ہوں گے اور ہم عذاب قبر کے مستحق بنیں گے، اس لیے اس گناہ سے بھی بچنا ہے۔ 8واں گناہ جس میں بہت سے لوگ مبتلا ہیں، بلکہ مسلم محلے کے لوگ کچھ زیادہ ہی مبتلا ہیں، کہ وہ اپنے گھروں کو، جو ان کا پلاٹ ہوتا ہے، اس سے آگے وہ بڑھ جاتے ہیں، اس سے آگے وہ سیڑھیاں نکال لیتے ہیں، اور اس طرح راستہ تنگ ہو جاتا ہے، چھوٹا ہو جاتا ہے، بند ہو جاتا ہے، لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، یہ گناہ کا کام ہے۔ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص لوگوں کا راستہ تنگ کرتا ہے یا بند کرتا ہے یا کسی مسلمان کو تکلیف پہنچاتا ہے، ایسے شخص کا جہاد مقبول نہیں ہے۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے موقع پر کہی کہ جہاد جیسا عظیم الشان عمل اس دوران بھی اگر کوئی شخص ایسی حرکت کرتا ہے تو اس کا وہ جہاد والا عمل بھی قبول نہیں ہے۔ تو ہم تو اتنے بڑے عمل نہیں کر رہے ہیں، ہم تو چھوٹے چھوٹے عمل کرتے ہیں۔ یاد رکھیے جب بڑا عمل قبول نہیں ہے تو ہمارے جو چھوٹے چھوٹے عمل ہیں وہ بھی قبول نہیں ہوں گے۔ اس لیے ہم جو گھر بنائیں تو اپنے پلاٹ میں بنائیں، اپنے حصے پر بنائیں، جو روڈ ہیں اس کے اوپر ہم گھر نہ بنائیں تاکہ کسی کا راستہ تنگ نہ ہو، بند نہ ہو، کسی کو تکلیف نہ ہو۔ یہ چند گناہ ہیں جو آج ہم نے بیان کیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور تمام امت مسلمہ کو تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچنا آسان فرمائے، ہم سب کی مدد فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔